بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جانب مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، روپے کی قیمت دن بدن گرتی جا رہی ہے، دوسری جانب خدام دین کی تنخواہوں میں کٹوتی ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ انسان چند ہی روپیوں میں گزر بسر کر لیا کرتا تھا، لیکن دور حاضر میں ایک متوسط درجے کے فرد کے لیے ضروریات زندگی کی تکمیل عقدہ لا ينحل بن چکا ہے۔ ایسے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ادنا شخص ہوگا وہ کیسے اپنے لیے 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکے گا۔ مہنگائی کی روز افزو بگڑتی صورتحال نے گھروں کے نگران افراد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے انتھک جد و جہد کے باوجود کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ اس صورتحال کے باوجود جو علماء عظام اپنے آپ کو قلیل تنخواہوں پر دینی خدمات سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، مہنگائی کے اس دور میں دینی خدام کے لیے مشاہرہ اور تنخواہ کا کیا معیار ہونا چاہیے جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکے، اور موجودہ معیار تنخواہوں کا کیا ہے، اور نظام تنخواہ میں بے اعتدالی کے جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس پر کیسے قابو پایا جائے۔ عزیز بھائیو، آج ایسے کئی افراد کو شمار کیا جا سکتا ہے جو اس قابل تھے کہ وہ علمی میدان کے شہسوار ہوتے تو گرا قدر کارنامے انجام دے سکتے، لیکن اسی تنخواہوں کے عدم توازن نے انہیں اس راہ کو خیر بات کہنے پر مجبور کر دیا۔ تعلیم و تدریس میں کمی اور کوتاہی کا ایک بنیادی سبب تنخواہوں میں عدم توازن بھی ہے۔ ہر ذمہ دار کی دلی خواہش ظاہراً یہ ہوتی ہے کہ تعلیم میں ترقی ہو، ان کا مدرسہ علاقے کا مثالی مدرسہ بنے، ان کی جانب بچوں کا رجوع بڑھتا چلا جائے، ان کی تعلیم کا ہر جگہ چرچا ہو۔ یہ باتیں اور خیالات تو دل فریب ہے، لیکن اس کے لیے مطلوبہ محنت ندارد، مطلوبہ وسائل کا استعمال نہیں۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ ماضی قریب کے بے نظیر مفتی گزرے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خادمان مساجد یعنی امام وغیرہ اور خادمان مدارس کو ان کی حاجت، علمی قابلیت اور تقوی اور صلاح کو ملحوظ رکھتے ہوئے مشاہرہ دینا چاہیے۔ مسجد سے متعلق وقف کی آمدنی میں گنجائش ہو تو اس میں سے، اور اگر گنجائش نہ ہو تو مسلمانوں سے چندہ کر کے ان کی ضروریات کے مطابق مشاہرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں، جب مسجد کی آمدنی کافی ہے اور امام و خطیب صاحب ماشاءاللہ مدت سے امامت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، جمعہ کے دن بیان بھی کرتے ہیں، نیک اور متقی بھی ہے اور صاحب عیال بھی ہے، تو متولیوں پر لازم ہے کہ ان کی تنخواہ میں گرانی کے پیش نظر رکھتے ہوئے اضافہ کرے، ان کی تنخواہ میں گرانی کے پیش نظر رکھتے ہوئے اضافہ کرے۔ مسجد کی آمدنی ہونے کے باوجود امام صاحب کے گھریلو اخراجات کے مطابق تنخواہ نہ دینا ظلم ہے۔ ایک اور مقام پر ذمہ داران مساجد اور مدارس کو متنبہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مزدوری پوری نہ دینے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی مزدوری مار لے اور پوری نہ دے، بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جتنی اجرت اس کام کی ملنی چاہیے اتنی نہ دے، اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے کہ کم سے کم اجرت پر کام لے۔ فقہاء کرام نے تصریح کی ہے، وَيُعْطِي بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْفِقْهِ والفضل فإن قصر كان الله عليه حسيبا، یعنی متولی اور مدرسے کے محتمیم کو لازم ہے کہ خادمان مساجد اور مدارس کو ان کی حاجت کے مطابق اور ان کی علمی قابلیت اور تقوی اور صلاح کو ملحوظ رکھتے ہوئے
وظیفہ، مشاہرہ اور تنخواہ دیتے رہے، باوجود گنجائش کے کم دینا بری بات ہے، اور متولی اور محتمیم خدا کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ یہ بات بالکل بجا اور اپنے مقام پر درست ہے کہ ہمارے اکابر نے کبھی دینی خدمت کے لیے تنخواہوں کو معیار نہیں بنایا، بلکہ بعض ایسے واقعات بھی ہیں کہ ذمہ دار نے تنخواہ میں اضافہ کیا، اساتذہ کرام نے اضافہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ضروریات کم ہوتی تھی اور مہنگائی کا یہ عالم نہ تھا، اور جب استاذ اور ذمہ دار دونوں کی زندگی میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہوتا تھا۔ اکابر کی صف میں سب کی طرز رہائش ایک تھی، مدرس اور محتمیم دونوں سادگی کے حامل ہوتے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ذمہ دار بھی ہے، لیکن سادگی میں اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ذمہ دار ہے، اس کے باوجود فاقے کی وجہ سے غشی طاری ہو رہی ہے، باوجود یہ کہ ذمہ دار ہے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اگر یہی کیفیت آج بھی پیدا ہو کہ ذمہ دار بھی بھوکے ہو تو اساتذہ بھی بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ الٹا ہے۔ آج ذمہ داران مساجد کے اخراجات کا جائزہ لیا جائے تو نت نئے ملبوسات، نئے نئے کپڑے، قسم قسم کے جوتے، ہما وقت ہزاروں روپے جیب میں موجود، اور رنگ برنگے فونوں سے ہاتھ مزین، گویا ان کی زندگی ہی وسعت و فراخی سے تعبیر ہے۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ آپ نے ابتدائی زندگی تنگی اور عسرت کی زندگی بسر کی ہے، آپ نے ابتدائی زندگی تنگی اور عسرت کی زندگی بسر کی ہے۔ آپ کے ابتدائی ایام بڑے پریشان کن ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اوروں کو بھی پریشانی سے دوچار کیا جائے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ذمہ داران مساجد اور ذمہ داران مدارس اور محتممین حضرات حقائق سے آگاہ ہو، حالات سے باخبر ہو، تنخواہ میں توازن پیدا کرے اور ایسی مقدار مقرر کرے کہ جس سے ایک متوسط خاندان بآسانی اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کر سکے، اور تنخواہوں میں اضافے کے ذریعے خدام دین کو وسعت و فراخی اور آزادی کے ساتھ کام کے مواقع عطا کرے، اور اتنی تنخواہ ہو کہ انہیں ذہنی سکون اور یکسوئی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کو اور مدارس کے محتممین حضرات کو عقل سلیم سے نوازے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو مقبول پڑھنا پڑھانا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ سلیمان فلاحی مظاہری گجراتی، ناظم تعلیمات مدرسہ اصلاح البنات اتھنی کرناٹک۔